बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। हमें ज्वाइन किया है फौजिया शाहिद साहबा ने इस्लामाबाद से, सीनियर सहाफ़ी, और सीनियर सहाफ़ी सियाज शमसी साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, और हमें ज्वाइन करेंगे अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी वाशिंगटन से। नाजरीन, आज 2 दिसंबर 1988 है। आज के दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हल्फ उठाया था। 35 साल की उम्र में वो पाकिस्तान की पहली सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म, ख़ातून वज़ीर आज़म थी, और पूरी उम्मत मुस्लिमा में भी वो पहली ख़ातून वज़ीर आज़म थी। आज उनके हवाले से भी बात करेंगे, और आज का दिन हम उनकी जो कोशिशें थीं जमहूरियत के लिए, उनका ज़िक्र करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तहारी करार दे दिया है अल अज़ीज़िया केस में और एवन फील्ड्स केस के अंदर। तो अब ये भी एक सूरत हाल है, देखेंगे इसकी रिप्रकशंस क्या होंगे, सियासी और समाजी मुज़मरात क्या होंगे। फिर कोरोना इस वक्त तेज़ी के साथ पाकिस्तान में फैल रहा है। दूसरी तरफ बरतानिया से हमें खुशखबरी मिली है कि वहाँ पर वैक्सीन जो है वो अगले हफ्ते से लगाना शुरू कर दी जाएगी बरतानवी शहरियों को। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं, डॉक्टर नौशीन हामिद, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में ये वैक्सीन मुफ्त फ्राहम की जाएगी। फौजिया शाहिद साहबा, 2 दिसंबर 1988, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने हल्फ उठाया 35 साल की उम्र में। कैसा तजर्बा था वो, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, आपको याद होगा उनकी स्ट्रगल के हवाले से, और जब वो बनी तो कैसे हालात थे। जी, शुक्रिया मुनीर। पुरानी बात, आवाज आ रही है आपको क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आपकी आवाज आ रही है। मैंने अपना माइक बंद किया था। ओ आई एम सॉरी। हाँ हाँ, प्लीज गो मैं अहेड। ये अर्ज कर गो रही अहेड। थी मैं अर्ज कर रही थी कि पुरानी बात शायद उन लोगों के लिए हो जो बाद में पैदा हुए। हमारे लिए तो कतई जो है पुरानी बात नहीं है, क्योंकि एक एक दिन एक एक वक्त जो है वो ऐसा नक्श हो चुका है हमारे ज़हनों पे कि हमें तो वो गुजरे कल की बात लगती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पहली जो अपीयरेंस थी, अभी कल आप बात कर रहे थे कि उनकी बेटी ने मुल्तान जलसे में पहला जो जलसा किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो सबसे पहली अपीयरेंस थी वो यहाँ अली असगर शाह थे, पिंडी में, पेशावर रोड पे उनका घर था। उस घर में, क्योंकि आप थोड़ा सा इसको माजी में ये ज़हन में रखें कि ज़ियाउल हक का दौर था और इंतहाई जबर का दौर था। पहला उन्होंने जलसा वहाँ किया था और वो मैंने अटेंड चूँकि किया हुआ है एज़ अ जर्नलिस्ट, मैंने वो पहल जो है उसको रिपोर्ट भी किया था और जलसे की जो सूरत हाल है उसको भी मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ये आगाज़ था और उसके बाद उस जलसे ने फ़ौरी तौर पे वो मार्शल लॉ के और ज़ियाउल हक की तवज्जो जो है उसने बीबी की तरफ दिला दी और उन्हें इल्म हो गया कि ये एक उनके लिए संगीन किस्म की मुश्किल का बायस बन सकती है। लिहाज़ा हमने देखा कि उस पे एक तवील जबर का जो है वो पहाड़ तोड़ दिया गया। और फिर आपको भी मालूम है बहुत लंबा सफ़र है और 77 में ये सफ़र तकरीबन उनका मोहतरमा का शुरू हुआ था, जो 88 में जाके उन्हें इक़्तिदार मिला। ये आप खुद देख लीजिए कि 10-11 बरस ये बनते हैं, जिसमें सिवाय एक तकलीफ़ के, मुसीबत के, जिसमें उनके वालिद की फांसी भी शामिल है, भाई का, छोटे भाई का कत्ल भी शामिल है, जिस तरह वो यहाँ डेड बॉडी लेके आई हैं। फिर सबको मालूम है कि जो लाहौर जब वो पहली दफ़ा एक 1986 में, ये 10 अप्रैल का दिन था, लाहौर जब वो आई है एक तवील जलावतनी के बाद, तो उसके जो जिस तरह यहाँ के लोगों ने इस्तकबाल किया था, उसने एक मुकम्मल तौर पे मैं ये समझती हूँ कि उस वक़्त के डिक्टेटर को हिला के रख दिया था। और वो ऐसा उसके बाद 86 के बाद आप ये देखें कि एक ज़वाल का उसका दौर जो है ज़ियाउल हक का शुरू हो गया था।
اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اچھا، اس سے پہلے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو جلا وطنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محترمہ کے کوئی جو یہ 11 برس جو ہیں، 11 برس سے زیادہ جو عرصہ ہے، انہوں نے کچھ عرصہ جلا وطنی کا تھا، زیادہ عرصہ جو ہے وہ یہاں سکھر جیل اور مختلف جیل اور نظر بندی میں گزارا۔ اور خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، اور میرے خیال میں سب نے ان کی جو کتاب ہے ڈاکٹر آف ایسٹ جو ہے، وہ یقیناً سب کی نظر سے گزری ہوگی، اور سب جانتے ہیں کہ کس تکلیف دہ دور میں انہوں نے ایک اسٹرگل کی، اور اس میں محترمہ نصرت بھٹو کا جو کردار ہے اس کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، اس کو میرے خیال میں سب نے، دنیا نے وہ تصویر دیکھی تھی جب نصرت بھٹو کا لاہور قذافی اسٹیڈیم میں لاٹھی چارج کرتے ہوئے سر پھاڑ دیا گیا تھا، اور وہ اس کے بعد بھی دونوں ماں بیٹی نے اسٹرگل نہ صرف جاری رکھی بلکہ جب بار بار انہیں نظر بند اور جیلوں میں بھیجا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی جیل میں ان کی جو چھوٹی بہن ہے ان کی شادی بھی ہوئی، اور وہ بہت تکلیف دہ امر تھا کہ جب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ شادی جو ہے اس میں کس طرح، ظاہر ہے کہ وہ شریک بھی نہیں ہو سکی۔ پھر یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ان کے والد کو آخری جو ہے ان کا رسومات میں نہ شریک ہونے دیا گیا، نہ ان کا چہرہ دیکھنے دیا گیا۔ بہرحال یہ ایک طویل جدوجہد، جب ہم یہ بات کرتے ہیں دنیا میں جو لوگوں نے کچھ جدوجہد کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد جو ہے وہ بہت سر فہرست ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر جب آپ کو یہ بھی معلوم ہے، ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بھی بات ان کے ساتھ تھی کہ ضیاء الحق نے باقاعدہ، کیونکہ وہ اس وقت اسپیکٹ کر رہی تھیں اور بلاول واز آن دا وے، تو وہ سب سے زیادہ انہوں نے پوری اپنی انٹیلیجنس لگائی ہوئی تھی کہ بچے کی جو پیدائش کے دن ہے ان دنوں الیکشن کروائے جائیں تاکہ وہ شریک نہ ہو سکیں، اس میں جلسوں میں شریک نہ ہو سکیں، یا ایک بہت بڑا، ظاہر ہے بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے، یہ کوئی وہ تو نہیں ہے، لیکن اس خاتون کو ایز اے ویمن میں سلوٹ کرتی ہوں کہ ان کا سیزیرین کیس ہونے کے باوجود وہ تیسرے دن جو ہیں وہ ایکٹیولی موو کر رہی تھی، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ وہ رات 2 بجے تک اپنے جو تمام انہوں نے ٹکٹ جو کرنے تھے وہ فائنل کیے تھے، اور رات 2 بجے کے بعد ان کے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ میں صرف اس لیے یہ لفظ کہہ رہی ہوں کیونکہ میں ایز اے ویمن جانتی ہوں کہ یہ کیا مراحل اور کتنے تکلیف دہ، اور سب کے لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن بہت تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں۔ اور وہ پھر خاتون جس نے اس کے بعد الیکشن جیتا، آپ کو یاد ہے نومبر میں الیکشن ہوئے اور کامیابی انہوں نے سمپل میجورٹی لی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ پرائم منسٹر 2 دسمبر 1988 میں انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر کا حلف اٹھایا۔ اور وہ دور تھا کہ اس میں ابھی محترمہ کے خلاف سازشیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ جو ہیں غلام اسحاق اس وقت موجود تھے، آرمی چیف جو ہیں اسلم بیگ صاحب وہ موجود تھے، انہوں نے بڑا اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ کیا کچھ ہوا، سب کو علم میں ہے، کوئی میں IGI کے بنانا ہو گیا، کس طرح پھر ہٹانے والی باتیں آئی، تو بہرحال بڑی جبر کے ساتھ انہوں نے محترمہ کو تسلیم کیا۔ لیکن یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم لمحہ ہے کہ ایک نوجوان خاتون نے پہلی خاتون وزیر اعظم اور مسلم وزیر اعظم کے طور پہ ایک حلف اٹھایا، اور پرائم منسٹر کے اگر ان کا دور دیکھیں وہ الگ بات ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت مشکل سے انہیں ایکسیپٹ کیا گیا تھا، لیکن اس دوران بھی انہوں نے اپنی جو صلاحیتیں تھیں ان کا بھرپور استعمال کیا۔ لیکن فوزیہ شاہد صاحب، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ جلا وطنی کے بعد واپس آئی تھیں اور ساری صورتحال، یا اس سے پہلے، تو بہت کریکٹر اسیسینیشن بھی کی گئی تھی ان کی، اور ہیلی کاپٹر سے اور جہازوں سے تصویریں گرائی جانا، اور ان کے یہ جو دیکھیے رائٹ ہینڈ تھے، بڑے بکاؤ قسم کے جو جرنلسٹ ہیں، ان کی کیمپین کرنا جرنلزم میں بڑا ایک وہ بھی تکلیف دہ امر ہوتا ہے کہ جب آپ کے بارے میں افواہیں پھیلائی جا رہی ہوں اور آپ کے کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہو۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں سوسائٹی میں ایک بدترین جو المیہ ہے، خاتون کی ترقی تو دیکھی نہیں جاتی، کوئی بھی خاتون ہوگی، اور بے نظیر کی تو خیر بات ہی تھوڑی سی الگ تھی،
تو وہ اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو محترمہ نصرت بھٹو کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کو یاد ہوگا کہ چہرہ کچھ اور لگا کے اور اس کے کچھ اس طرح کی تصویریں بھی بنائی گئیں، بہت افسوسناک بات ہے۔ اسی طرح جو آپ نے ابھی بات کی ہے جہازوں کے جو ہے ذریعے وہ پرچیاں پھینکی گئی اور بہت ہی فحشہ قسم کی جو ہے زبان بھی استعمال کی گئی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ باقاعدہ سیل بنے ہوئے تھے، اور مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، اور میں یہاں یہ کیونکہ تاریخ کا حصہ ہے، مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جماعت جو خود اپنے نام کے ساتھ اسلامی لگاتی ہے، یہ اس جماعت کی طرف سے بھی کیا گیا جس کو جماعت اسلامی کا نام دیا جاتا ہے، اور جو ایک زبان استعمال کی جاتی تھی، مجھے خود یاد ہے، میں جو اس وقت بول نہیں سکتی، میں نے سنی ہوئی اپنے کانوں سے وہ باتیں، میں نے اپنے کانوں سے ان لوگوں کی گفتگو سنی ہوئی ہے، کیونکہ ہم لوگ میں ایک پریکٹیکل جرنلزم میں آ چکی تھی اور میں اس وقت ظاہر ہے کہ ایکٹیولی کور بھی ہم کرتے تھے، میں نے خود اپنی کانوں سے بہت وہ الفاظ سنے ہوئے ہیں جو میں دہرا نہیں سکتی، میری اپنی جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے یہ مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس قسم کے الفاظ اپنی زبان پہ لے کے آؤں، تو وہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں، اور بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سیکورٹی کے ادارے بھی اس میں شامل تھے، اور جو ظاہر ہے کہ جہاز کا استعمال جماعت اسلامی نہیں کر سکتی تھی، وہ ادارے کرتے تھے، اور سب کو معلوم ہے کہ کس طرح، میں آپ کو یہاں چھوٹا سا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ نوائے وقت اخبار جو بہت زیادہ مہذب اخبار سمجھا جاتا ہے، نوائے وقت کے ایڈیٹر نے، میری ایک دوست خاتون جرنلسٹ تھی، اس کو اسائن کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈر خواتین ہیں ان کے ایسے اینگل سے تصویریں بنائی جائیں کہ ان کے وہ ایک اس کو کیا کہنا چاہیے، ان کے مختلف آزار نمایاں ہوں، جو اس طرح وہ اس طرح کی جائے، تو یہ اس نے خیر وہ لوگ اس پہ سروس چھوڑ دی تھی اس پریشر کی وجہ سے، لیکن ایڈیٹر کا یہ پریشر تھا۔ اب وہ اخبار جس کو بہت زیادہ کوئی نظریاتی بھی کہا جاتا ہے، یہ اس بات کی بات کر رہی ہوں، باقی آپ خود سوچ لیجیے بالکل کہ صحیح، کیا کچھ ہوتا رہا اور کیا کچھ نہیں ہوتا رہا۔ پھر بالکل صحیح، دیکھیے سب سے جو اہم دور آتا ہے وہ آپ کا یہ آتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 24 25 26 27 سال کی ایک ان میرڈ لڑکی جو ہے اس کو آپ قید تنہائی میں رکھتے ہیں، اور اس کے جیل کے اوپر جہاں اس کو کوٹری جو اس کو کہا جاتا ہے جیل کی، اس کے اوپر آپ بوٹوں کے ساتھ، بھاری بوٹوں کے ساتھ باہر اور اوپر مارچ کرتے ہیں، اور بار بار اس قسم کا تاثر دیتے ہیں کہ وہ کوئی بھی مس ہیپ اس کے ساتھ ہو بالکل صحیح، سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہمیں یہ بڑی عجیب قسم کی داستان بالکل، ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ایسی صورتحال سارے ہی ماشاء اللہ جو ادوار ہیں اس میں رہتی ہے، کسی نہ کسی طرح سے یہ پریویل کرتا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سیار شمسی صاحب نے۔ سیار شمسی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سیار شمسی صاحب 2 دسمبر 1988 محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ 35 سال کی عمر میں پاکستان کی سب سے ینگسٹ پرائم منسٹر کے طور پہ انہوں نے حلف اٹھایا تھا، اور وہ دنیا کی پہلی مسلم خاتون بھی تھیں وزیر اعظم۔ تو آج ہم ان کو ایسے ٹریبیوٹ دے رہے تھے، تو آپ نے بھی جوائن کر لیا ہے، تو آپ بھی اپنی کچھ یادداشتیں اس حوالے سے کوئی ہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ناظرین بھی ہمارے سن سکیں آپ کو۔ جی بہت شکریہ منیر صاحب، اور فوزیہ شاہد صاحبہ کو بھی سلام۔ انور اقبال صاحب آج نہیں آئے شاید؟ وہ آئیں گے، ابھی میری ان سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی تو ہی واز فیلنگ بیٹر، تو کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سو گئے ہوں۔ اس وقت میں نے ان کو سوئے ہوئے کو اٹھایا تھا ان کو، تو لیٹس سی کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے جی، آپ نے دسمبر کی بات کی، اور دسمبر میں سمجھتا ہوں کہ بے رحم دسمبر ہے، اور دسمبر کی جب بات آتی ہے اور پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے جب ہم دسمبر کو دیکھتے ہیں تو اس میں زیادہ ہمیں المیہ نظر آتے ہیں، چاہے وہ 16 دسمبر ہو، 27 دسمبر ہو، ایک عجیب سی کہانیاں ہیں، لیکن اس میں خوشی کے لمحے بھی آتے ہیں، جو عوامی جیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ جس 2 دسمبر کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ یقیناً پاکستان میں ایک 11 سال کی آمریت کے خاتمے کے بعد ملک میں جب سیاسی بنیادوں پر انتخابات ہوئے تھے تو محترمہ بینظیر بھٹو فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنی، اور انہوں نے حلف لیا
اور یہ اس وقت کی جو رجیم تھی اس کے لیے بہت کڑوا وقت تھا۔ میں 2 دسمبر کا تو جو میرا اس وقت غلام اسحاق خان صدر تھے اور وہ حلف لیتے ہوئے ان کے چہرے کے تاثرات تاریخ میں اور وہاں جو ریکارڈ ہے اس میں رقم ہے، لیکن جو 4 دسمبر کو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کی تھی پنڈی کے پرانے پی ایم سیکریٹریٹ میں، وہ ایک منظر دیکھنے والے تھا، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اس کے کئی پہلو تھے کہ پریس کانفرنس کا اعلان ہو چکا تھا، 4 بجے وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کرنی تھی، لیکن جب وزیر اعظم وہاں پریس کانفرنس کرنے پہنچی تو وہاں کوئی ارینجمنٹ نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ اس وقت جب وہ وزیر اعظم نشست پر بیٹھ گئی اور پریس کانفرنس شروع ہونے لگی تو اس وقت کچھ لوگ آئے جنہوں نے پیچھے پس پردہ جو جنرل ضیاء الحق کی تصویر تھی وہ اتاری، اس کی جگہ قائد اعظم کی تصویر لگائی، اور ایک عجیب افراتفری کا وہ عالم تھا۔ اور اس پریس کانفرنس میں بھی جو صحافی زیادہ اکثریت میں موجود تھے وہ تھے جو 11 سال ڈکٹیٹرشپ کی ایک وہ کرتے رہے، ان کی تعریفیں کرتے رہے، اور تمام جو جمہوری سوچ کے لوگ تھے ان کو تو موقع ہی نہیں ملتا تھا اس پریس کانفرنسوں میں جانے کا، یا اگر چلے بھی جاتے تھے تو وہاں سوال کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا، سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہی من پسند لوگ تھے جو میوٹ ہو گیا ہے۔ آپ کا بھی میوٹ ہے منیر صاحب، آپ کا بھی میوٹ ہے۔ اچھا چلے سیاہ شمشی شمشی صاحب صاحب آپ کا مائک بند ہے۔ سیاہ شمشی صاحب کا وہ اچھا چلیں ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ فوزی شاہد صاحبہ، آج جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کو العزیزیہ کیس اور ایون فیلڈز کیس میں مفرور قرار دے دیا ہے، تو اب اس کے کیا سیاسی ریپرکشنز نظر آتے ہیں جب عدالت جو ہے اس طرح کا کوئی فیصلہ دے دیتی ہے؟ دیکھیے، عدالتوں کے حوالے سے بڑی عجیب سی بات ہے کہ کوئی ہماری، ابھی میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ 127 یا 128 ممالک میں پاکستان کی جو عدلیہ کے جو فیصلوں کے حوالے سے 118واں نمبر ہے۔ اب کیا فیصلہ آتا ہے کیا نہیں آتا، کہاں کتنی اس پہ کام ہوا ہوتا ہے، کس طرح، یہ باتیں بہت الگ۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت سے جو ہیں، چاہے وہ بھٹو فیصلے سے لے کے جو ہے فیصلے پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، اور یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ جو بھی یہ ہیں نہیں جا رہی، لیکن میں سمپل سی یہ باتیں ہیں، اور اس میں یہ تاثر ملتا ہے کہ کہیں کوئی انتقامی صورتحال ہے تو اس کا کبھی بھی پازیٹیو اثر نہیں ہوتا۔ باقی اس وقت اچھی مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ 12-13 دسمبر کا جلسہ جو ہے لاہور کا، اس کے لیے بھرپور تیاریوں کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے، تو اس میں جو بھی صورتحال ان کی ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ آواز نہیں آ رہی۔
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے آپ کی آواز. میں نے اس لیے آپ کی ویڈیو بند کی تھی. ذرا دوبارہ ویڈیو آن آپ ذرا بولیں آپ فضل شاہ صاحبہ. جی میں سمپل یہ کہہ رہی تھی ہاں کہ فیصلے جو ہے ان کو آواز نہیں ہے. آ رہی ہے آواز آ رہی ہے. میں ویڈیو بند کر دیتی ہوں. نہیں ٹھیک ہے آنے دیں. اوکے کے بارے میں اس کا کیا ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ جو فیصلہ ہے اور خاص طور پہ جو اپوزیشن کی تحریک ہے اس میں اس کا ایک بہت زیادہ منفی اثر یقیناً ہو. اور آپ ہمارے یہاں میرا تو خیر خیال ہے کہ فضل بہت شاہ سے صاحبہ آپ اپنی ذرا ویڈیو بند کر کے دیکھیں وہ کہ کیا تاکہ وانٹیڈ شاید کیے گئے لیکن کہاں آئے، کیا ہوا. فضل شاہ صاحبہ اپنی ذرا ویڈیو بند کر کے دیکھیں تاکہ زیادہ بہتر آواز آ جائے. جی گو ہیڈ. جی ابھی آواز ٹھیک ہے؟ جی بہتر ہے. میں سمپل یہ کہہ رہی ہوں کہ جنرل مشرف کے کیس جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور اس میں بھی میرا خیال ہے کہ ان کو مفرور قرار دیا گیا ہوا ہے، وہ بھی وانٹیڈ ہیں. اور اب یہ بھی ایک فیصلہ آیا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اسی طرح کا جو فیصلے دیگر آئے ہوئے اسی طرح اس کا ہوگا، لیکن جو اس وقت شروع ہے اپوزیشن کی اس میں اس کا ضرور ایک زیادہ اس کو قوت ملے گی، کیونکہ ابھی لاہور میں ہونا ہے اور لاہور مسلم لیگ نواز کا گڑھ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اس پہ یہ فرق یہ پڑے گا کہ وہ پہلے ہی ایک ریزسٹنس کی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، سیاست کا آغاز ہوا ہے اور اس میں مزید جو ہے وہ ریزسٹنس بڑھے گی. سیار شمسی صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو مفرور قرار دے دیا ہے العزیزیہ اور ایون فیلڈز کیسز کے اندر. ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عدالتی فیصلہ ہے اس کا جو اس وقت سیاسی رویے چل رہے ہیں اپوزیشن کے اور حکومت کے، کوئی مجموعی طور پر اس کا کیا رد عمل آ سکتا ہے یا اس کا کیا کوئی امپیکٹ کیا آئے گا؟ سیار شمسی صاحب. منیر صاحب میں جو بات کر رہا تھا بیچ میں رابطہ کٹ گیا. وہ بینظیر 2 بھٹو صاحبہ دسمبر والی. جی 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 بات کو ذرا پورا جی کیا جی کریں جی 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 تاکہ آپ کے دیکھنے سننے والوں کو پتہ چلے کہ موضوع کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جی جی پلیز گو تو ہیڈ. میں عرض کر رہا تھا کہ 2 دسمبر کو جو وہ حلف اٹھایا گیا تھا وہ الیکشن جیتنے کے باوجود بھی اتنی آسانی سے وہ حلف کی تقریب نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس وقت جو آئین تھا 8ویں ترمیم تھی، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا تھا کہ جو صدر ہوتے ہیں وہ نامینیٹ کرتے ہیں وزیر اعظم کو، اور وہ ظاہر ہے وہ اکثریتی پارٹی کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اسی کا حق ہوتا ہے، لیکن یہ صدر کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ کس کو کرے. تو اس حوالے سے بینظیر بھٹو کا الیکشن جیتنے کے باوجود 9 دن تک وہ اعلان نہیں ہوا تھا. اور بتاتے ہیں اور ذرائع، اور میں نے اس زمانے میں رپورٹنگ جو کی ساری چیزیں قریب سے دیکھی، تو اس وقت کے جو جنرل چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل مرزا اسلم بیگ، وہ بارگین کر رہے تھے، اور وہ اس نئی جمہوری حکومت جو 11 سال کے بعد آئی تھی اس کے ساتھ اس طرح کی بارگین کر رہے تھے کہ اس حکومت کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں. خاص طور پر اس وقت جو شرائط تسلیم کی بینظیر بھٹو نے، اس میں خارجہ امور جو تھے، وزیر خارجہ جو تھے، وہ صاحبزادہ یعقوب خان کو بنایا گیا تھا، بلکہ ان کی کیبنٹ میں بھیجا گیا تھا. اسی طرح خزانہ کے امور میں بھی من پسند لوگ ڈالے گئے تھے. تو نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ حکومت جو بنتے ہی ساتھ ہی بحران کا شکار بھی ہوتی رہی، بلکہ اس کو باقاعدہ بحرانوں سے دوچار کیا جاتا رہا. ایک پروپیگنڈا مہم شروع ہوئی اور بہت سی کہانیاں، اور جس کا بھی شروع میں فوزیہ شاہد صاحبہ نے بھی ذکر کیا، تو صرف وہ حکومت 18 مہینے چل پائی، اور 18 مہینے کے بعد پہلے اس کے خلاف 89 میں نو کانفیڈنس موو لائی گئی، اور وہ بھی ایک عجیب منظر تھا پاکستان کی سیاسی زندگی کا، کہ آج جو شخصیت جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو مفرور قرار دیا گیا ہے، اس وقت کی رجیم کے ساتھ بہت ان تھے، اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب
हुआ करते थे मियां नवाज शरीफ, और ऊपर जनरल ज़ियाउल हक थे। और जो उनके बारे में ये कहा जाता था, जब पीर पगाड़ा साहब एक बार नाराज हुए नवाज शरीफ के साथ, तो उन्होंने कहा था कि मेरा किला मजबूत है, बल्कि ज़ियाउल हक ने कहा था कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है। तो ये एक अजीब कहानियां हैं, तजादात हैं हमारी। लेकिन मैं इसको इस तरह समेटूंगा कि 18 महीने के बाद गुलाम इसहाक खान ने करप्शन के इल्ज़ाम आयद करके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत ख़त्म कर दी थी। और उस वक्त से लेकर ये कहानी करप्शन की हर हुकूमत का पीछा करती रही है। और आज भी जो मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, तो मियां नवाज शरीफ भी मकाफात अमल का निशाना बन के आज वो मफरूर भी करार पाए हैं, वतन से बाहर भी हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि हालात के मुताबिक जो है, अगर जो जिस शख्सियत का किरदार होता है वो तारीख में लिखा जाता है। मियां नवाज शरीफ के माजी को एक तरफ भूल कर अगर हम आज के उनके किरदार को देखें, तो उसमें हमें एक बड़ी तब्दीली नज़र आती है। और वो तब्दीली उस एहसास है कि जमहूरियत ही मसले का हल होती है, वोट का एहतराम ही जो है किसी निज़ाम की बुनियाद होती है। तो उन्होंने इस पे अपना मौक़िफ़ जब इख्तियार किया है, तो ज़ाहिर है फिर वोट के इज़्ज़त के लिए, वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। और मियां नवाज शरीफ ये कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन फिर इस अगर एक लम्हे के लिए वापस जाएं, तो जमहूरियत के लिए ही कुर्बानी की सज़ा के तौर पर गड़ी खुदा बख्श का कब्रिस्तान वसी हुआ है। जी। बहुत शुक्रिया सीआर शमशी साहब। तो अब क्या सूरत हाल नज़र आती है फौजी शाह साहबा कि जब ऐसी सूरत हाल है और दूसरी तरफ लाहौर का जलसा जो है उसकी भी तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और हमने मुल्तान के जलसे का भी देखा कि वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और जिस तरह से हुकूमत ने एक सियासी जलसे को और सियासी इजहार राय को रोकने की कोशिश की। तो इसका मतलब तो ये है कि जो लाहौर का जलसा है वो कुछ बिल्कुल और तरह की सूरत हाल इख्तियार करेगा और इस अदालत के इस फैसले के बाद तो वहाँ पर चपकलश और कशमकश जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी, कोई टकराव मज़ीद सख्त नहीं हो जाएगा फौज़े शाह साहबा? देखिए मुनीर साहब, मैंने पहले भी ये बात की है कि इस वक्त पहले ही ऑपोजिशन जो है तहरीक में है। इस हुँ, वक्त ज़ाहिर है कि सड़कों पे कहना चाहिए कि ऑपोजिशन आ चुकी है और लाहौर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त मेज़बान होगी हुँ, और मेज़बानी का ये जो ज़िम्मेदारी है लाहौर के अलावा अगर हम देखें तो ज़ाहिर है वहाँ एक अक्सरियत मुस्लिम लीग नवाज की है। दूसरी जानिब जो है हुकूमत एक मर्तबा फिर हमाकतों पे आ चुकी है हुँ, और हमाकतें कल भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि वो एक अहमकाना फ़ैसले मसलन ये कहना, आपको मालूम है कि जो अभी मुल्तान का भी ये हुआ है कि उसका एक और एफआईआर जो है उनकी दर्ज की गई है। इनके जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादों के कि उन्होंने वायलेशन की है इसकी एसओपी की। अच्छा, अब मैं आज देख रही थी कि उसने अपनी तस्वीरें लगाई कि उसने मास्क पहना है, डिस्टेंसिंग भी की है और वो इस तरह का वो वायलेशन कहाँ की गई है। ये इस तरह के उनके इसी तरह लाहौर के बारे में ये कहा जा रहा है कि हम उनको इजाज़त देंगे, लेकिन कि उनके बारे में पर्चे काटेंगे, वायलेशन के हवाले से। अब ये जो एक तरीक़ाकार जो है, ये मेरा ख़्याल है कि पहले भी इन्होंने बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुए। हुकूमत जो है, भी ये बहुत बड़ी हमाकत करेगी। अगर वो उनका जिस तरह हुकूमत दावा कर रही है कि मीनार पाकिस्तान को या वहाँ ये उसको नहीं भर सकते, बहुत बड़ा मैदान है, बड़ी जगह है, तो वहाँ नहीं भर सकते। जब ये इतने मुतमईन हैं, तो मेरा ख़्याल है कि इस किस्म की जो वही बात पहले वाली आ जाती है कि वो मेंगने डालने वाली करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उनको अभी तक इजाज़त वैसे पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं दी। वही बात चल रही है कि विफाक के वुज़रा जो हैं,
اب 2-4 وزراء کے کچھ بیان دیتے ہیں کہ کوئی ان کو فری ہینڈ دے رہے ہیں، دوسری جانب جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ ابھی تک اجازت نہیں دی گئی جلسے کے حوالے سے. تو یہ کیا رویے نہیں سمجھ آنے والی بات. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں انہوں نے شدید قسم کی مزاحمت کی بیان جو ہے بنیاد رکھ دی ہے، جو ملتان میں رکھی ہے. اب یہ بنیاد جو ہے یہ اس کو آپ کسی طرح کم نہیں کر سکتے، یہ بڑھے گی. اور ابھی یہ جو فیصلہ ہے آپ اس میں ہم اس کی 100% اس کی حمایت کریں کہ جی بہت اچھا فیصلہ ہے، یہی ہونا چاہیے، وہ باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں، سب کچھ اگر ہم کریں، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ اس وقت فیصلہ جو ہے جو مسلم لیگ نواز کا ووٹر ہے، مسلم لیگ نواز کا جو ورکر ہے، اس کو اشتعال دلائے گا. ہوں اور وہ اشتعال جو ہم نے پہلے ملتان میں پیپلز پارٹی کے درمیان بھی دیگر جماعتوں کے درمیان بھی دیکھا، وہی اشتعال ہمیں لاہور میں مسلم لیگ نواز کے کارکنوں کی دکھائی ہیں. آپ اس لاہور کے جلسے کو نہیں روک سکیں گے. پھر آپ بے شک کہیں کہ جی یہ گھنٹہ گھر میں ہو گیا، چھوٹی جگہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ جلسہ جس طرح پہلے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ملتان جلسہ ہوگا اور ہوا، اور ہوں ابھی بھی جو پی ڈی ایم کا یہی کہنا ہے کہ وہ لاہور کا جلسہ وقت پہ ہوگا جو 13 دسمبر کی تاریخ دی گئی ہے، تو وہ ہوگا. اس میں ہوں میرا خیال ہے کہ اس ہرڈلز پیدا کرنے کی بجائے کہ آپ ان کو فری ہینڈ دیں، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کس طاقت میں ہے. جو آپ کا دعویٰ ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے، لوگ ظاہر ہے اس قسم کا وہ کریں گے، لیکن پرابلم وہی آئے گا جو میں بار بار آپ کے پروگرام میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو احتجاج ہو ہے یہ عوام کے اکسانے پہ ہو رہا ہے. ہوں عوام کے ان کو انہوں نے پی ڈی ایم کے جو کر رہے ہیں وہ پی ڈی ایم اتنی محبت میں نہیں کر رہے، یہ عوام ہوں کی طاقت ہے. عوام اس پوری طرح جو ہے وہ پریشان ہے، اور ظاہر ہے سب کو پتہ ہے حالات کیا ہے. آٹا تک جو ہے دستیاب نہیں ہوتا، اور جو آٹا دستیاب ہوتا ہے وہ روٹی پکانا نہیں ہوتا، کھانے والا نہیں ہوتا. تو لوگوں کی بنیادی تو ہمارے یہاں کی خوراک جو بنیادی ضرورت ہے وہ آپ سے چھین لی گئی ہے. تو لوگ اس وقت ان کے ذہن میں کوئی پینڈیمک نہیں ہے، ان کے ذہن میں کوئی کووڈ 19 نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چولہے کس طرح جلائے رکھنے ہیں، انہوں نے کس طرح اپنا جو جسم اور روح کا رابطہ ہے اپنی اولاد کو کس طرح دینا ہے، بچوں کو کیا دینا ہے، وہ اس میں ہے. بالکل صحیح. میں سمجھتی ہوں ٹھیک، کہ اس میں ٹینشن بڑھے گی. بالکل. سیاہ شمسی صاحب، فضل شاہد صاحبہ کا اسٹانس ہے کہ اس وقت لوگ کرونا وائرس کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ جلسوں میں آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے اوپر جو معاشی دباؤ ہے وہ کرونا وائرس سے زیادہ ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے اور وہ زیادہ ان کے لیے پریشان کن ہے. تو سیاہ شمسی صاحب، پھر ہم جس طرح سے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ظاہر کہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، ماسک کا استعمال نہیں ہے، تو پھر تو ماہرین کی بات تو درست ہے. ایک طرف تو معاشی دباؤ جو ہے وہ عوام کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ صحت کا دباؤ بھی بڑھ جائے گا. سیاہ شمسی صاحب. دیکھیے جی، میں فوزیہ شاہد صاحبہ کی بات کو انڈوس کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھاتا ہوں. لیکن اس میں آپ ذرا یہ تھوڑا کرونا وائرس کو ایک طرف رکھیں، کیونکہ میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ کووڈ 19 کا جو معاملہ ہے دنیا بھر میں تو اس کو ایک بہت سنجیدہ معاملے کے طور پر لیا جا رہا ہے اور سنجیدہ اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کا ذمہ دار کوئی بھی ہو اس کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا. اور اگر ایسے ہی اگر آپ اس کو دیکھیں تو کووڈ 19 بھی اب سوچ رہا ہوگا، اگر اس کی کوئی سوچ ہوتی تو وہ دیکھتا کہ پاکستان میں کس طرح کے رویے ہیں میرے بارے میں. مجھے کہیں جانے دیا جاتا ہے، کبھی روک لیا جاتا ہے، کبھی جماعت اسلامی کے جلسے میں کھلی آزادی ہوتی ہے، کبھی ملتان جانے سے روک دیا جاتا ہے. تو یہ ایک عجیب مضحکہ خیز صورتحال بن چکی ہے. میں جو بات آپ کا سوال ہے اس طرف آتا ہوں کہ لاہور کا جو جلسہ ہے مینار پاکستان کا، وہ سیاسی جماعتوں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لیا جاتا ہے. جس طرح راول پنڈی کا لیاقت باغ جو ہے اس کو بھرنا جو ہے
बहुत मुश्किल होता है और इसको सिर्फ बहुत कम ख़ास तौर पर सिर्फ पीपल्स पार्टी ने ही भरे हैं ये लियाकत पाक का जलसा। और एक बड़ा जलसा मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो 10 अप्रैल 1986 का जलसा था वो देखा था, जब बेनज़ीर भुट्टो पहली बार जलावतनी से वापस आई थी। और वो एक शानदार जलसा था। इससे पहले हज़रत कायदे आज़म के ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के जलसे तारीख का हिस्सा हैं, लेकिन हालिया तारीख में ये बहुत बड़ा जलसा था, बहुत अवाम का एक जमे गफ़ीर था। दूसरा फिर इस पे आपको याद है कि जो आज के वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, इन्होंने भी अपना जो टेक ऑफ लिया था वो मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा, बहुत बड़ा जलसा हुआ था और यकीनन वो बहुत बड़ा जलसा था, जिसके बाद 2011 में गालिबन और सियासी फ़ज़ा बदली थी और फिर बहुत सी सियासी जमातों से जो परिंदे हैं वो उड़कर बनी गाला की तरफ पीटीआई की तरफ रवाना हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि लाहौर का जलसा जो होता है वो तब्दीली की बुनियाद रखता है, और ये जो जलसा होने जा रहा है 13 दिसंबर को, ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक नई तब्दीली का आगाज़ होगा। और जिसके लिए ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी तो मुल्तान में मेज़बान थी, यहाँ मुस्लिम लीग नवाज़ मेज़बान है, और 11 जमातों में जो अब हमें एक बहुत ज़्यादा पुख्तगी नज़र आ रही है, एक आपस में एक तमाम तर नज़रियाती इख्तिलाफ़ात, ज़ाती इख्तिलाफ़ात के बावजूद तमाम जमातें जो हैं वो यकजान होकर नज़र आ रही हैं। और इसमें मौलाना फजल रहमान की जो लीडरशिप है, जो पीडीएम के सरबराह हैं, वो बहुत ताकत के साथ, बड़े एतमाद के साथ अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मुल्तान का जलसा का इनकाद मुमकिन ना होता अगर मौलाना फजल रहमान दो टोक अंदाज में ये ऐलान ना करते कि डंडे का जवाब डंडे से दिया जाएगा। और लाहौर में भी हमें ये सारी सूरत हाल उसी तरह नज़र आएगी। तब्दीली थोड़ी सी ये नज़र आई है कि हुकूमत ने कहा है कि हम जलसा करने की इजाज़त देंगे, लेकिन साथ ये भी कहा कि पर्चे भी होंगे। तो मेरा ये एनालिसिस है कि हुकूमत कतन इस जलसे को पुरअमन अंदाज में नहीं होने देगी। तमाम रुकावटें, गिरफ्तारियां उसी तरह होंगी। और फिर दूसरे इसका जवाब जो है कि ज़ाहिर है कि पीडीएम ने भी मुल्तान के जलसे से अपना सबक सीखा है, हुकूमत ने भी सीखा है। अगर सीखा है तो एक लाया अमल बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन नतीजा कुछ भी हो, जलसा होगा और वो कामयाब जलसा हो तसव्वुर किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर इस जलसे के बाद पीडीएम ने 8 तारीख को उनका अहम इजलास इस्लामाबाद में सरबराह इजलास होने जा रहा है, जिसमें इस 13 दिसंबर के जलसे के बाद लॉन्ग मार्च का फैसला किया जाना है। और लॉन्ग मार्च के फैसले से पहले जो नई हिकमत अमली सामने आ रही है कि उस वक्त अभी जो इतलात हैं जो मीडिया पे या सोशल मीडिया में थोड़ी बहुत जो मेरे ज़राए भी कि उसमें साबक सदर आसफ अली जरदारी ने को मौलाना फजल रहमान से रब्ता करके मशवरा दिया है कि जलसा लॉन्ग मार्च जो है वो कदरे ज़रा ताख़ीर से किया जाए, क्योंकि उस वक्त वहाँ शदीद सर्दी होती है इस्लामाबाद में। लेकिन मौलाना साहब अटल हैं कि नहीं, 13 दिसंबर के जलसे के बाद जो जनवरी से पहले लॉन्ग मार्च का फैसला हर सूरत उस पर अमल किया जाएगा, क्योंकि फिर आगे मार्च है और मार्च में सेनेट के इलेक्शन है। ये सारा जो एक मंजरनामा तश्कील दिया जा रहा है उसमें मार्च का सेनेट के इलेक्शन भी हैं। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि मुल्क के हालात अब उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जो अपोजिशन की तहरीक है उसको अवाम की तायीद हासिल है, और जिस तहरीक को अवाम की तायीद हासिल होती है उसे कोई भी ताकत किसी तरीके से भी आप रोक नहीं पाते। और ये इम्कान मौजूद है कि जनवरी से पहले या मार्च से पहले लॉन्ग मार्च की सूरत में, इज्तिमाई इस्तीफों की सूरत में मार्च बहरहाल फैसला कुन है। मार्च में ठीक है। डबल मार्च भी हो सकता है, लेकिन उसका रंग
وہ جو ماضی کا ڈبل مارچ نہیں، میں اس کو سیاسی ڈبل مارچ سے تعبیر کروں گا کہ وہ اس بار جو تبدیلی آنی ہے وہ جمہوری طریقے سے نظر آ رہی ہے۔ جی سیار شمسی صاحب، فوزی شاہ صاحبہ سیاسی ڈبل مارچ پریڈکٹ کر رہے ہیں سیار شمسی صاحب، اور یہ اگر سیاسی ڈبل مارچ ہوگا تو اب اس سے تو ظاہر ہے کہ ٹکراؤ کی فضا جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے انور اقبال صاحب نے، کئی دنوں کی بیماری کے بعد آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور اقبال صاحب ویلکم۔ مائک ذرا آن کیجئے، مائک آپ کا اب میوٹ ہوا ہے۔ چلیں جی السلام علیکم۔ ویلکم۔ آپ کافی بیمار رہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ سر یہاں شکر ہے کووڈ-19 سے بچا، کم از کم ڈاکٹر کا یہی کہنا ہے، لیکن اس نے کہا کہ آپ کو بہت شدید قسم کا یہاں فلو بھی بہت شدید آتا ہے نا سردیوں میں۔ ہاں اس دفعہ میں نے ڈر کے ہمارے یہاں لوگ ٹیکے لگوا لیتے، ٹیکے میں نے نہیں لگوایا، میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فلو کے ٹیکے لینے جاؤں اور مجھے وہ بھی ہو جائے۔ اس ڈر سے میں نے لگوایا نہیں، لیکن وہ فلو نے بہت بری طرح جکڑ لیا، بہت برا حال کیا۔ انور اقبال صاحب ویلکم بیک، اور ماشاءاللہ آج فریش نظر آ رہے ہیں آپ نے، کوئی صبح لگتا ہے کہ کافی محنت بھی کی ہے، اور یہ اچھی چینج ہے، یہ اچھی چینج ہے۔ یہ میں نے محنت نہیں کی، یہ بچوں نے کی، زبردستی کروائی ہے۔ چلیں اچھا کیا ہے۔ فضل شاہ صاحبہ، انور اقبال صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں ایک تو پی ڈی ایم کے جلسوں کے حوالے سے۔ مینار پاکستان میں 13 دسمبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ ابھی ہم نے جو ملتان میں کے جلسے کے حوالے سے دیکھا کہ حکومت نے کافی اس کو راستے بند کر کے روکنے کی کوشش کی، لیکن جلسہ پھر بھی ہو گیا۔ اب مینار پاکستان کے تو کوئی راستے اتنے زیادہ ہیں نہیں، کھلا میدان ہے اور ایک پارک ہے، اور اس کو تو ظاہر ہے کہ روکنا ویسے ہی ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے بادل نخواستہ حکومت نے کہا ہے کہ وہاں پہ جلسے کی اجازت دے دی جائے گی، لیکن جو ایس او پیز کی خلاف ورزی کرے گا تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور سیار شمسی صاحب نے یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ اب سیاسی ڈبل مارچ ہونے جا رہا ہے، جو ظاہر ہے کہ اس جلسے کے بعد جیسا کہ پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ وہ سیاسی وہ اپنا مارچ کریں گے۔ تو میں اب فوزی شاہ صاحبہ کی طرف واپس جانا چاہتا ہوں، اگر فوزی شاہ صاحبہ مجھے سن رہی ہیں۔ جی اب سیار شمسی صاحب نے کہا کہ سیاسی ڈبل مارچ ہوگا۔ دیکھیں، اگر حکومت پہلے ہی اس وقت اپنی نااہلی کے ہاتھوں اس طرح سے عوام کو انہوں نے شکار کیا ہوا ہے مہنگائی کا، اور ان سے خارجہ پالیسی بھی نہیں، مطلب کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں ہے جو چل رہی ہو، معاشی استحکام تو بالکل ہی وہ نہیں ہے، گروتھ مائنس میں گئی ہوئی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اگر سیاسی ڈبل مارچ ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کو دوبارہ الیکشنز میں جانا پڑے گا۔ تو کیا پاکستان ایسی سیاسی اور معاشی جو بدحالی ہے اس وقت، اس میں کیا ایسی کوئی صورتحال سے گزرنا برداشت کر سکتا ہے؟ دیکھیں منیر، ایک بات تو بہت واضح ہے، جو ملتان کا جلسہ تھا اس میں لاہور کے جلسے کے حوالے سے جب بات کی گئی تو مولانا فضل الرحمان نے پورے پاکستان کو کال دی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ لاہور کے جلسے میں پہنچیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ جلسہ جو ہے یقیناً ہر جلسہ جو ہے اسی حوالے سے ہوتا رہا کہ نیکسٹ کیا ہوگا، اور اس میں کس طرح لوگوں میں کتنا جوش و خروش بڑھتا ہے، کس طرح وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ابھی تک تو پی ڈی ایم اپنی جو بھی ان کا سکیجول ہے اس میں کامیاب دکھائی دیتی ہے۔ اب لاہور میں صرف لاہور کا کال نہیں ہے، بلکہ اب یہ کال جو ہے پورے پاکستان کی ہے۔ اور دوسرا اس کے بعد جو ہے لانگ مارچ کا بھی وہ فیصلہ چونکہ ہو چکا ہے، جنوری میں لانگ مارچ کی صرف تاریخ کا تعین کرنا ہے، لیکن لانگ مارچ جنوری میں اس کا فیصلہ انہوں نے کر لیا، اور میرا خیال ہے کہ اس کا فیصلہ لاہور کے جلسے کو دیکھتے ہوئے ہی ہوگا۔ اور لاہور کا جلسہ کس حد تک جاتا ہے، اس میں چارج کتنا ہوتا ہے، کس طرح کون سی پارٹی کی شرکت کتنی ہوتی ہے، تمام ظاہرہ اس وقت کوئی ایک جماعت تو نہیں ہے،
जब पीडीएम की बात करते हैं तो तमाम जमातें अपने अपने तौर पे एक कुव्वत का मुजाहरा करने पे ज़ाहिर है कि ज़ोर भी दे रही हैं, और उनकी कोशिश है कि वो अपना, अगर कल को कोई इंतखाबात में जाना है तो वो अपनी प्रेजेंस को किस तरह ज़्यादा मुस्तहकम कर सकती हैं और किस तरह उसको ज़्यादा लोगों को जमा कर सकते हैं। तो इसमें एक बात तो ये है कि तमाम सियासी जमातें बड़ी कुव्वत के साथ इसमें शिरकत कर रही हैं। अब जो शमसी साहब डबल मार्च की बात कर रहे हैं, देखिए मेरा अपना ख़्याल है कि जो लॉन्ग मार्च है, जो जनवरी में इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, तारीख क्या होती है, मिड जनवरी है या एंड ऑफ जनवरी है, लेकिन अभी तक जो ज़राए हैं जो वो यही कह रहे हैं कि जनवरी के मिड में इसके जो है इम्कानात हैं कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। और इससे पहले जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने एक बहुत अहम बात की थी कि हर जुम्मा और इतवार को पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगह पे तमाम शहरों में जलसे और मुजाहरे होंगे। अब ये जो कॉल है, ये वाज़ेह तौर पे हमें दिखाई देती है लॉन्ग मार्च की प्रिपरेशन के लिए या उसकी तैयारी के लिए। ज़ाहिर है कि वो पूरे मुल्क में उन्होंने इसको लोगों को ज़ाहिर उनको करना है, तैयार भी करना है, और उनमें एक उनको मसाइल जो हैं कि उस ये जो जमातें हैं, क्या वाक़ई उनके मसाइल को एड्रेस कर रही हैं क्या? तो इस हवाले से मैं समझती हूँ कि प्रिपरेशन तो उन्होंने शुरू कर दी है लॉन्ग मार्च की। अब कोई ये शक नहीं है मुझे कि लॉन्ग मार्च की तरफ ये नहीं जाएँगे। लेकिन लाहौर का जलसा इंतहाई अहम है। इसको और हम समझते हैं और शमसी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। फौजे शाह साहब वो तो बिल्कुल सही है कि बड़े भरपूर जलसे हुए हैं, लॉन्ग मार्च तक भी चले जाएंगे, लॉन्ग मार्च हो भी जाएगा। मेरा सवाल ये है कि जो इस वक्त सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम और बदहाली पाकिस्तान के अंदर है, क्या अगर दोबारा इलेक्शंस में जाते हैं या नई हुकूमत जो आएगी, ठीक है, हम एक फ़र्ज़ कर लेते हैं ना कि सारा कुछ जैसे पीडीएम ने प्लान किया वो हो जाएगा, तो क्या ये पाकिस्तान के अवाम के हक में होगा? क्या पाकिस्तान की मुनीर अवाम एक इसे बर्दाश्त कर सकती है? आपको आपको याद होगा जी। तकरीबन 1 साल कबल जो है, चौधरी शुजात ने ये कहा था कि मुआशी सूरत-ए-हाल इस तरह हो चुकी है, ये चौधरी शुजात के अल्फाज़ हैं, इस तरह हो चुकी है कि कल को कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं होगा या हुँ, वज़ीर-ए-आज़म बनने को तैयार नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो मुआशी सूरत-ए-हाल की तो ये बात है। और ये खुद जो इस वक़्त एक बहुत बड़ा इसका अलाई है, वो ये कह रहा है, हुकूमत का वो शामिल है। पंजाब के पास उनका स्पीकर उनका मौजूद है, वैसे भी वो कहते हैं कि जी हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो जब ये सूरत-ए-हाल की बात करता है, देखिए इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल तो इस वक़्त अगर देखी जाए, मुकम्मल तौर पे जिस तरह आपको मालूम है कि अभी सवा 400 साढ़े 400 मिलियन जो डॉलर है उसकी सरमायाकारी निकल गई है, और पोर्टफोलियो सरमायाकारी हमारी पहले ही बहुत अरसे की नहीं हो रही। बाकी जो अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट सरमायाकारी या किसी तरह की भी बात की जाए, कहीं किसी सूरत में हम इस वक़्त कहीं भी नहीं खड़े। सही। अब वो अलग बात है कि हुकूमत का ये भी बड़ी अजीब-सी बात है, मेरा ख़्याल में हुकूमत को बड़ा संजीदा नोटिस लेना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को गलत रिपोर्ट्स क्यों दी जाती हैं। वुज़रा जब आके गलत बात क्यों कर रहे हैं? गलत रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को देना बहुत बड़ा जुर्म होता है। वो जुर्म जो है वो हर वज़ीर अपनी-अपनी डिपार्टमेंट की, अपनी-अपनी उसकी मुसलसल कर रहे हैं। और जब बाद में हकीकत आती है तो वो कतई फ़र्क होती है। बिल्कुल इस सही। वक़्त वो तो आपकी जो बात है मैं उससे बिल्कुल कहती हूँ कि मुआशी, सियासी तमाम सूरत-ए-हाल अबतर हो चुकी है। अब किस तरह आगे जाते हैं वो मुझे लगता है कि अगर पीडीएम जो है ज़ाहिर है अपने-अपने इनके एजेंडा हैं, अपनी-अपनी इनकी वो है। क्या कल को वो कोई ऐसी नेशनल गवर्नमेंट या कोई ऐसी सूरत-ए-हाल बनाने में कामयाब होगी? क्योंकि पिछले हमने ये देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज़ और पीपल्स पार्टी ने मिलके आगाज़ किया था हुकूमत बनाने का। पंजाब में तो काफ़ी तवील अरसे तक पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत का साथ देती रही है, उसमें शामिल रही है। तो ये उसमें अगर मिलके जिस तरह इन्होंने ये कहा था कि चार्टर डेमोक्रेसी के बाद चार्टर्ड इकोनॉमी जो है वो किया जाए। तो ये इसमें सब जमातों को बैठना पड़ेगा, सर जोड़ना पड़ेगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जो बात की जा रही है, इसको बड़ा संजीदगी से लेना पड़ेगा। आपकी सही। जो इस वक़्त मुआशी सूरत-ए-हाल है, कहीं भी इस काबिल नहीं है कि आप कहीं, बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि पता नहीं ये इलेक्शन करवाने के काबिल भी हैं कि नहीं।
صحیح میرے ہے. لیے تو یہ بھی بہت بڑا عجیب سا سوال ہے. چلیں انور اقبال صاحب کی طرف چلتے ہیں. انور اقبال صاحب، گفتگو آپ نے سن لی، سوال بھی میرا سن لیا کہ فرض کر لیتے ہیں کہ مینار پاکستان کا جلسہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے بعد سیاسی ڈبل مارچ بھی کامیاب ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو کیا یہ متحدہ اپوزیشن مل کے کوئی ایسی جس طرح کی سیاسی اور معاشی صورتحال ہے، اس میں سے کیسے پاکستان کو نکالیں گے؟ نکال سکتے بھی ہیں کہ نہیں نکال سکتے؟ چلیں شروع کرتے ہیں معاشی صورتحال سے. معاشی صورتحال جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اس وقت آپ کو فوری طور پہ غیر ملکی سرمایہ کاری چاہیے. اور وہ 470.7 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری 2 ہفتے میں میرے خیال واپس چلی گئی ہے. یہ ابھی لاسٹ ویک کی ہم بات کر رہے ہیں. چلیں واپس جائیں نہ جائیں، پہلے ہم اس پہ دھیان میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کووڈ-19 ہے، ٹھیک ہے نا. جو امداد دینے والے ممالک ہیں وہ تو خود امداد دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور وہ تو اپنے بجٹ کاٹ رہے ہیں. نیٹو کو جو پیسے دیتا تھا امریکہ اور دوسرے ممالک، اس میں کمی ہو رہی ہے، ہر قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ دنیا کا ایک موڈ بدلا ہے، اب وہ امداد کی سیاست سے ہٹ رہی ہے دنیا آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے ایک. دوسرا یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ہو رہا ہے کہ ان کے ہاں اپنی بے روزگاری بھی ہو رہی ہے، اور ان کے ہاں اپنے لوگ ٹرین بھی ہو گئے ہیں. تو ان کے ہاں بھی غیر ملکی لیبر کی ڈیمانڈ کم سے کم ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ آہستہ، اور کہتے ہیں کہ 10-15-20 سال میں بہت کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں. سعودی عرب آپ کو اس وقت امداد دینے کے موڈ میں ہے نہ پوزیشن میں ہے، کیونکہ حکومت چاہے عمران خان کی ہو یا کسی کی ہو، سعودی عرب کا ڈیمانڈ بہت سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی لڑائی میں پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دے فوجی طور پہ. صرف یہ نہیں کہ اخلاقی طور پہ ساتھ دے، پاکستان کی فوجیں سعودی فوجوں کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف لڑیں. وہ پاکستان نہیں کر سکتا کہ حکومت کسی کی بھی جائے، عمران کی کسی کی بھی جائے. دوسرا یہ ہے چین کا مسئلہ. چین کی سرمایہ کاری، اگر ملک میں ظاہر ہنگامے ہوں گے، جلسہ جلوس ہوگا، ہنگامے ہوں گے، اس کے بعد حکومت آ جائے گی، نئی حکومت جب آئے گی وہ اس میں سال کے اندر نیشنل گورنمنٹ وغیرہ تو پاکستان میں کیا بنے گی، سال کے اندر جو ہے پی ٹی آئی سمیت ساری دوسری پارٹیاں اپوزیشن میں کھڑی ہوں گی، اور وہ مظاہرے شروع کر دیں گی، ہنگامہ شروع ہو جائے گا، سیاسی عدم استحکام بڑھے گا. تو اس میں چائنیز بھی کتنے انکریج ہوں گے سرمایہ کاری میں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. مجھے تو نہیں نظر آتا کہ حکومت کی تبدیلی سے پاکستان کی معیشت میں کوئی بہت بڑا فرق پڑے گا، اس لیے کہ اس معیشت کا تعلق جو ہے صرف اندرونی ریسورسز سے نہیں ہے، باہر سے. سیاسی عدم استحکام بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. بلکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو یہ چاہیے کہ فوری طور پر وہ ریزائن کر دیں، سردیاں توڑ دیں، اور اپنے ورکرز کو لے کے اپوزیشن میں شامل ہو جائیں، اور وہ بھی اپنے مختلف شہروں میں اپنے جلسہ جلوس شروع کریں، تاکہ آنے والی جو حکومت وہ ہے وہ پہلے دن سے کمزور ہو. کیونکہ ظاہر ہے مقصد یہاں کسی کا بھی، معاف کیجیے گا اگر آپ مجھے یقین دلانے کی کوشش کریں کہ پی ٹی آئی، پی پی پی، پی ایم ایل این یا فضل الرحمان کوئی بھی پاکستان کے استحکام وغیرہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک بیوقوفانہ بات ہے. سب اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس میں پی ٹی آئی کا اپنا مفاد ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ فوری طور پر ریزائن کر کے وہ بھی ایجوکیشن کی پالیٹکس شروع کر دے، اور وہ اس طرح ہی چلتا رہے. ہر 10 سال بعد ایک وائلنس کا سائیکل آتا ہے، اس سے تھوڑا سا معیشت مزید کمزور ہوتی ہے، تھوڑا سا عوام اور پیچھے جاتے ہیں، تھوڑا سا ملک اور پیچھے جاتا ہے. اس دفعہ تھوڑے سے زیادہ پیچھے جا رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کی نااہلی بھی شامل ہے، بین الاقوامی حالات بھی شامل ہیں. آنے والے بھی کن کو لے آئیں گے، نام بدل جائیں گے. جو آپ کی دیکھیں نا، آپ کی جو مجبوریاں ہیں ان کی وجہ سے آپ کے پاس آپشن ہی کیا ہے. آپ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، وہی شرائط پہ وہی ان کے لوگ باقر صاحب کی جگہ کسی صدیقی صاحب کو بھیج دیں گے، صدیقی صاحب کی جگہ کسی خان صاحب کو بھیج دیں گے، وہی سلسلہ رہے گا، وہ اس طرح چلتا رہے گا. تو پتہ نہیں آپ کیوں امیدیں باندھ لیتے ہیں. مطلب سیاست عدم استحکام ہوگا اور حکومت بھی چھٹی ہو جائے گی مجھے لگتا ہے. اور اگر حکومت عقل مند ہو تو میں کہوں گا فوری طور پر ریزائن کر کے اور خود بھی ایجوکیشن میں شامل ہو جائے،
अगले महीने इमरान खान साहब को जलसा कर रहे हैं, तो ये बेहतर होगा इस्तेहकाम वगैरह की बात नहीं करनी। सियार शमसी साहब, आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस हवाले से देना चाहते हैं, इस मौजू के हवाले से कोई ब्रीफली? जी जी अनवर इकबाल साहब ने बड़ा आसान कर दिया मेरा आर्गूमेंट कि इस वक्त सूरत हाल यही बन रही है कि एक तरफ तो मैंने आपसे बहुत पहले एक कहा था कि मेरी मुलाकात हुई थी परवेज़ रशीद साहब, सेनेटर परवेज़ रशीद से कोई आज से 1.5-2 महीने पहले, अभी ये जलसे शुरू नहीं हुए थे। तो मैंने पूछा कि आपका क्या मकसद है, पीडीएम का आखिर एजेंडा क्या है, आप हुकूमत बदलना चाहते हैं, हुकूमत गिराना चाहते हैं, नए इलेक्शन चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम कुछ भी नहीं चाहते, ना हम हुकूमत गिराना चाहते हैं, ना हुकूमत बनाना चाहते हैं, ना ही हम नए इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मुल्क की सूरत हाल, माशी सूरत हाल ऐसी नहीं है। हम सिर्फ हुकूमत पर चाहते हैं कि हुकूमत जो इंतखाबी इस्लाहात हैं वो बैठकर अच्छे तरीके से करें कि आइंदा के लिए जो भी इलेक्शन हो उस पर उंगलियां ना उठें और एक पहले दिन से ही हुकूमत के जाने की बातें ना हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब अपोजिशन हुकूमत ने खुद एक अपोजिशन का किरदार अदा करना शुरू किया तो फिर पीडीएम का जो नया रुख है वो सामने नजर आ रहा है। और बिल्कुल अनवर इकबाल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत जो है वो ज़्यादा, अब हुकूमत से ज़्यादा अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन है। और मुझे ये लगता है कि इन सारे हालात में का तकाजा तो ये होना चाहिए था कि हुकूमत फौरी तौर पर सीज फायर करती और जो कशीदगी हो रही है, आग भड़क रही है, उस पर पानी डालती। अपोजिशन के साथ हज़ार रास्ते होते हैं, सियासतदान जितने मर्जी इख्तिलाफात हों वो मिल बैठने को तैयार होते हैं और ये हमारी तारीख में ऐसे कई वाक़े मौजूद हैं। हुकूमत अगर फौरी तौर पर अपोजिशन को बैठने पर मजबूर करती है और एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाती है और पार्लियामेंट को अहमियत देती है तो अब भी इस्तेकाम का एक दूल्हे लंगड़े इस्तेकाम का जैसा भी है आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैशत ज़ाहिर है कि अंदरूनी सरमायाकारी अपनी जगह, लेकिन मुल्क के अंदर जो अपनी इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, बेशुमार शोबे हैं, वसाइल हैं, आप उनको मुनज़्ज़म कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो मज़ीद नुकसान हो रहा है उसको रोक सकते हैं। लेकिन हुकूमत का रवैया लगता है, आखिरी जुमला कहूँगा, कि वो खुद चाहती है कि इंतशार बढ़े और कोई बड़ा हादसा हो जाए और वो कोई तब्दीली एक ऐसी आ जाए कि जिसमें वो उनका जो सियासी चेहरा है वो बच जाए। बिल्कुल ठीक। क्योंकि साहब हुकूमत भी कुछ नहीं चाहती है, पोजीशन भी कुछ नहीं चाहती, सिर्फ अपने अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, मफादात तो पहले है ना, पढ़े लिखे लोग हैं तो तो सब कुछ पता है। मसलन अब मिडल ईस्ट हमने देखे ना, गुज़श्ता 50-60 साल से हमारा जो दो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो रहा है वो मिडल ईस्ट से वर्कर्स के रेमिटेंस से है और वही मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है। अच्छा, सबको पता था, जर्मनी ने, यूरोप के और ममालिक ने, अमेरिका ने, सब ने ऐलान कर दिया था कि अगले जो आने वाले 30-40 साल में हमारा सारा फोकस होगा ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज डेवलप करने का और हम फॉसिल फ्यूल से, तेल से हटेंगे। जर्मनी ने तो बहुत हद तक कर लिया, कहा जाता है कि 2030 तक वो बिल्कुल अपना इन्हिसार खत्म कर देगा तेल पे। इसी तरह अमेरिका में जिस तेजी से आ रही हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कारें वगैरह, और फिर अमेरिका ने एक काम और किया कि अपने यहाँ भी इजाजत दे दी है तेल निकालने की, जिसकी वजह से अमेरिका को पता है ना कि अब अमेरिका इंपोर्टर के बजाय ऑयल एक्सपोर्टर हो गया है। ठीक है, तो अब इन हालात में मिडल ईस्ट पे तो आपका इन्हिसार नहीं चलेगा बहुत अरसे। तो यूरोप जो है वो खुद अब इंतशार का शिकार है। कोविड-19 ने अलग कमर तोड़ी हुई है। मैं नहीं समझता, हो सकता है कि कहीं मौलाना फजल रहमान के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हो, उनके आते ही 150-200 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो जाएं, तो हो सकता है मौलाना कोई मुआवजा वगैरह करें। मुझे तो नहीं लगता, मैं तो समझता हूँ, मैं सबसे मायूस हूँ, सब नाअहल है। इमरान खान तो सबसे ज्यादा नाअहल साबित हुए, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। पता नहीं 22 साल क्या सियासत करते रहे, उनकी हुकूमत में एक भी काम का वजीर नहीं है। जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं वो भी उन्होंने वही पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग के जो ले लिए, जो वजीर खाजाना मसलन उनके हैं, विधवा साशी गवान है, दूसरे लोग हैं, वो उनको ले लिया। पता नहीं वो भी कितनी काम की हैं। बहरहाल तो ये तो पता नहीं मुझे, आप लोगों को हैरत होती है कि आप लोग क्यों उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं यार। नहीं, हम उम्मीद लगा के नहीं बैठे, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ये तहरीक चलेगी तो हालात हर तहरीक के बाद कमजोर बदतर हुए, बेहतर नहीं।
انور اقبال صاحب, منیر صاحب, میں آخری انور اقبال صاحب کی بات تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا. کہ پہلی بات یہ ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اور دنیا بھر میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. جس طرح صدر ٹرمپ کے اپنے انٹرسٹ تھے, جو بائیڈن کا اپنا ایجنڈا ہے, پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی ایجنڈا اقتدار میں جانے کا ہوتا ہے. اب راستہ کیا ہوتا ہے, وہ جمہوری راستہ ہوتا ہے یا کیا راستہ ہوتا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یا حکومتیں, ان کے پاس منصوبہ بندی کیا ہے. بڑی درست نشاندہی کی انور نے کہ جو مڈل ایسٹ سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا آنا شروع ہو چکا ہے, اور پچھلے 2-2.5 برسوں میں کافی لوگ 2-3 لاکھ آ بھی چکے ہیں. اور اب جو یو اے ای نے پابندی نہیں لگائی ہے 7 ملکوں پر. میں شمسی صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا, آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اقتدار میں آنا ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزیں بڑی واضح فرق نظر آتی. مثال کے طور پہ اب بائیڈن آ رہے ہیں نا, بائیڈن کے آتی لوگوں کو یہاں پتہ ہے 2 چیزیں ہوں گی. ہیلتھ کیئر سسٹم دوبارہ ورکرز کو فیور کرے گا, ٹھیک ہے نا, سب کو پتہ ہے یہ فرق ہوتا ہے. ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ دوبارہ غریب آدمی کو فیور کرے گا. جو ٹیکس چھوٹ ٹرمپ نے دی تھی امیروں کو وہ ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں اگر پیپلز پارٹی کی یا پی ایم ایل این کی یا مولانا فضل الرحمان کی حکومت آ گئی تو کون سا ایسا بہت بڑا کام کرے گی جو پی ٹی آئی سے بہت بہت ہے, جی یہ بتا دیجیے. معاشی طور پہ نہیں وہ ظاہر ہے انور اقبال صاحب آپ کی بات بالکل, اور ہمارا بالکل کہہ رہے ہیں, وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو اب الگ بات ہے کہ حکومت ان کا تو کوئی, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سب ایک ہوتے کہ ہیں, آپ تمام حکومتوں کے پارٹیوں کے جو, ایک منٹ منیر صاحب کہ تمام پارٹیوں کے جو منشور ہیں, تمام پارٹیوں کا جو منشور ہے اس میں روزگار کا ایک باعزت روزگار کا جو وعدہ ہے یا پلان ہے وہ تمام پارٹیاں دیتی ہیں. پلان نہیں ہے, وعدہ ایسے, مطلب وہ تو آپ امپلیمنٹیشن کا آپ بحث کر سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کے پلان بھی ہوتے ہیں. اگر 1974 میں دیکھیں ایک تھوڑی سی اگر مجھے اجازت ہے, بہت اچھی باتیں ہو گئی. کے راستہ, ایک منٹ مجھے بات, جی ایک منٹ مجھے بات اگر مکمل کرنے دیں گے. 1974 میں مڈل ایسٹ کا راستہ کھلا تھا, ویزے کھلے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے باہر گئے تھے. اور یہ حکومت کا منصوبہ تھا نا جس سے آپ کے لاکھوں لوگ جو ہے غربت سے نکلے تھے. اب اگر میں اس کو وائنڈ اپ کر لیتا ہوں, میں ایسا کہتا ہوں کہ جو لوگ اب واپس آ رہے ہیں ان کی بحالی کے لیے سب کو مل کر, یا موجودہ حکومت کی کیا پلاننگ ہے یا اپوزیشن کی کیا پلاننگ ہے, اس میں آپ کی ہمیں نظر نہیں آ رہی. آپ دونوں حضرات کووڈ-19 سے ہم کا استقبال کریں گے, پلان ہے. اچھا فوزیہ شاہ صاحبہ کنکلوڈنگ ریمارکس اور پھر ہم کلوز کریں گے آج کا پروگرام. فوزیہ شاہ صاحبہ. شمسی صاحب جو سوال اٹھا رہے ہیں, پلاننگ تو گورنمنٹ کی ہے, انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ لاکھوں. ایک بات یہ ہے کہ آپ ابھی تک اپنے جو لوگ ہیں بیرون ملک یا جو بھی ہے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, آپ ان کو تو تیار نہیں کر سکے. اور اس وقت کووڈ-19 میں یہ ایک بہت اچھا وقت تھا کہ جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان واپس آنے کا یا کچھ ہے, ان لوگوں کو فوری طور پہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے جو یہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں, یا یہاں کے بہت سے لوگ جو ہیں جنہوں نے دیگر ممالک میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے. سب کو معلوم ہے پاکستان کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش میں سرمایہ کاری کی ہے. معاف کیجیے گا, ایک منٹ سے انٹرپٹ کروں گا. یہاں میری ملاقات ہوتی رہتی ہے جو امیر پاکستانی ہیں وہاں, اچھا, اور وہ ان کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے پاکستان سے لا کے یہاں انویسٹ کیے پیسے. معاف کیجیے گا, کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں پاکستان میں انویسٹ کرنے میں, کوئی پاکستان, میں وہی عرض کر رہی ہوں, خیراتی کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, انویسٹمنٹ میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. میں نے یہی کہا کہ آپ ان کو تو کنونس کر نہیں سکے جو بہت زیادہ باہر بیٹھے ہوئے ملک کے دعوے دار بھی بنتے ہیں, بہت زیادہ محبت کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں, آپ ان کو تو کنونس نہیں کر سکے. اور یہاں جو لوگ ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش میں یو اے ای میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے, آپ ان کو اپروچ نہیں کر سکے. تو بنیادی طور پہ اس وقت جب تک آپ کے پروجیکٹس نہیں ہوں گے, آنے والی حکومت کر لے گی ان کو ٹریک پاکستان. میں وہی سب کی بات کر رہی ہوں
کہ آپ ان کو اپروچ تو کریں. کوئی حکومت جو ہے اپروچ بہت کیا تھی یہاں کرتے ہیں. انور اقبال صاحب ایک چھوٹے سے دیکھیں سرمایہ کاری کے حوالے سے نون کا بہت زیادہ دعویٰ تھا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سب سے زیادہ ملکی سرمایہ دار اس کے دور میں باہر گیا. یہ بڑی سنجیدہ قسم کی باتیں ہیں. تو ہمیں میرا خیال ہے بالکل صحیح ہے فوزیہ شاہ صاحبہ، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بالکل اور طرح کی ڈیبیٹ جو ہے کل ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے پورا ہم وقت رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر بات کریں گے. ناظرین نہ رکھیں سرمایہ کاری نہیں ہوگی، آپ نہ رکھیں. بالکل ٹھیک ہے، سرمایہ کاری نہیں ہوگی اس کے پہ. اچھا دوسری یہ ہے کہ برطانیہ میں ویکسین جو ہے وہ عام افراد کو اگلے ہفتے سے لگانی شروع کر دی جائے گی، اور پاکستان کی پارلیمانی سیکریٹری ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں جیسے ہی یہ ویکسین اویلیبل ہوگی تو سب کو مفت میں ویکسین لگائی جائے گی. آج چونکہ ہم بہت زیادہ دوسری ڈیبیٹ کے اندر چلے گئے تھے، آج ہم نے یہ ٹاپک ڈسکس کرنا تھا، اب ہم اس کو کل پہ موقوف کرتے ہیں. بہت شکریہ انور اقبال صاحب، ہم نے آپ کے لیے صحت کی بہت دعا کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب آپ صحت مند ہیں. اور بہت شکریہ سیار شمسی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. فوزیہ شاہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بھی جوائن کیا اور سیر حاصل گفتگو کی آج کے جو سیاسی استحکام اور عدم استحکام کے حوالے سے. کل ہم کرونا وائرس کے حوالے سے بات کریں گے اور تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس پہ حکومتی اقدامات کیا ہیں اور بین الاقوامی ترجیحات اس وقت کیا چل رہی ہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.